اللہ جل جلالہ نے قرآن میں جو فرعون کے ظلم کو ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون۔ اور یہ کمبخت کیا کہتا تھا لوگوں سے؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا آسیہ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اور ایمان کا ذکر کسی کو نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا ماشطہ۔ ماشطہ کہتے ہیں بالوں کو کنگھی دینے والی کو، مشت یہ کنگھی کو کہتے ہیں، اور اس سے جو اسم فاعل بنتا ہے وہ ماشطہ، بالوں کو کنگھی کرنے والی۔ ایک دن اس سے کنگھی گر گئی، لیکن اس ماشطہ کو پتہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ ایک اور نوکرانی کو پتہ لگ گیا، جب اسے پتہ چلا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے تو بی بی آسیہ ایمان لائی ہے، جب دوسری باندی کو پتہ چلا، ایک اور باندی تھی کہ یہ آسیہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، تو اس نے جا کر فرعون کو بتا دیا۔ جب فرعون کو بتایا تو فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بی بی آسیہ کو بلایا اور اس سے کہا کیا تو موسیٰ پر ایمان لائی ہے؟ نہیں، اس کی جو باندی تھی ماشطہ، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی، اور بی بی آسیہ کو بھی پتا تھا کہ میری یہ باندی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے۔ ایک اور نوکرانی کو پتا چلا، اس نے جا کر فرعون سے کہہ دیا کہ ماشطہ جو ہے وہ کیا کری، اس نے ایمان لائی، ایمان رکھ، ماشطہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی ہے۔ فرعون نے اس کو بلایا اور ایک بہت بڑا دیگچا، اس میں چربی کو پگھلایا ہوا تھا، اور اس کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ لگائی۔ ایک بچی تھی دودھ پینے والی، اس کو اٹھائے اور اس میں پھینکا۔ پھر اس کی دوسری بیٹی تھی، اس کو بھی اٹھایا، اس کو بھی پھینکا۔ اس کی والدہ جو تھی بچوں کی، جو ماشطہ تھی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ بھی مر گئی۔ تینوں کے تینوں کو مارا فرعون نے۔ اب یہ سارا منظر بی بی آسیہ دیکھ رہی ہے۔ جب فرعون اپنے قوم سے فارغ ہوا، ظلم و ستم سے فارغ ہوا اور محل میں داخل ہوا، تو یہ سائبان میں کھڑی تھی۔ اس نے آواز لگائی اور فرعون کو پکارا، اے مخلوق، لوگ اس کو خالق کہتے تھے، اے مخلوق انک الیوم ظلمت ظلما، تو نے آج بڑا ظلم کیا ہے، تو نے آج بڑا ظلم کیا ہے۔ جب اس نے فرعون نے جب یہ سنا کہ آسیہ نے اس کو مخلوق کہا ہے اور اس کے رعایا نے بھی سنی، تو یہ حیران ہو گئے، ہک بک رہ گئے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہہ رہے فرعون تو نے بڑا ظلم کیا ہے آج۔ کہہ رہے آسیہ میں خالق ہوں؟ کہہ رہے نہیں، خالق موسیٰ کا رب ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو خالق نہیں ہے، خالق موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون بڑا پریشان، کیونکہ فرعون کو اس سے بے پناہ محبت تھی، اور سب سے خوبصورت ترین عورت تھی مصر کی، بی بی آسیہ۔ اس نے سوال کیا، اس میں میں وضاحت کر رہا ہوں۔ تو جب آسیہ نے سب کے سامنے کہہ دیا، فرعون بڑا پریشان۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے باپ کو بلایا، ماں کو بلایا، بھائیوں کو بلایا بی بی آسیہ کے، اور ان سے کہا تمہاری جو بیٹی ہے، تمہاری جو بہن ہے، اپنی دشمن بنی ہوئی ہے، یہ تو اس محل کی ملکہ ہے، اس ملک کی بادشاہ کی بیوی ہے، یہ کیا اپنے جان کی دشمن بنی ہے؟ اس کو سمجھاؤ اور اسے کہو کہ کل سارے قوم کے سامنے آ کر مجھے سجدہ کر دے اور کہہ دے کہ فرعون میرا خالق ہے۔ باپ نے اس کو بٹایا، ماں نے بٹایا، بھائیوں نے بٹایا، آسیہ کیوں اپنے جان کی دشمن بنی ہے؟ تیری وجہ سے تو ہم بھی مزے میں۔ آسیہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہہ رہے کل محل میں وہ سب کو جمع کرے گا، اپنے سارے رعایا کو، اپنے سارے نوکروں کو، اور تو نے سب کے سامنے اس کے سامنے جا کر اس کو سجدہ کرنے اور سب کے سامنے تسلیم کرنے کہ خالق میرا کون ہے؟ فرعون ہے۔ خالق میرا کون ہے؟ فرعون ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا ٹھیک ہے، فرعون سے کہہ دو یہ نکل جائے، نہیں کوئی نہیں، خاموش ہو جائے۔ تو بی بی آسیہ علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا ابا
فرعون کیا چاہتا ہے؟ کہہ رہے فرعون یہ چاہتا ہے کہ تو اس کو سجدہ کر لے اور اپنی بات سے پیچھے ہو جا، تو اس کو خالق تسلیم کر سب کے سامنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فرعون سے کہہ دو کہ اپنی ساری مخلوق کو، اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ساری رعایا سب کو جمع کر لے۔ سب جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے، بی بی آسیہ آئی، وہ اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ کیا کلام کیا اس کو، یہ آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ بی بی آسیہ نے اپنے ابا سے کہا ٹھیک ہے، باپ سے کہا فرعون کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا فرعون یہی چاہتا ہے کہ تو کل سب کے سامنے اس کو سجدہ کر اور اس کو خالق تسلیم کر۔ کہہ رہے ٹھیک ہے ابا، کل میں آؤں گی۔ فرعون نے سارے قوم کو بلایا، کیونکہ قوم میں بات پھیل گئی کہ بادشاہ کی بیوی نے سب کے سامنے گئے فرعون مخلوق ہے، خالق موسیٰ کا رب ہے۔ بی بی آسیہ آئی، فرعون آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ فرعون بڑا خوش ہے کہ ابھی آسیہ اگر سجدہ کرے گی مجھے خالق مانے گی۔ بی بی آسیہ نے کہا اپنے قوم سے، لو بنا لی فرعون تاجن، فرعون میرے لیے ایسا تاج بنائے، اس کے سامنے چاند ہو، چاند، اور چاند لگانے کے لیے فرعون میرے آنکھوں کے سامنے آسمان جائے، اور آسمان سے چاند کو پکڑ کر لا کر میرے سامنے اس تاج میں اس کو لگائے، اور پھر زمین سے اڑ کر پھر جائے آسمان میں، اور سورج کو اتار کر اس کو پیچھے لگائے، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے فرعون زمین سے اڑ کر آسمان میں جو سارے ستاروں کو جمع کر کے اس چاند اور سورج کے درمیان اس تاج میں سجا دے۔ پھر بھی آسیہ کا ایک ہی نغمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کے رب کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ سارا قوم حیران، سارا قوم حیران۔ بس فرعون کو لگی، فرعون نے کہا اس کو لگاؤ میخیں۔ اللہ نے فرعون کی جو ظلم و ستم کو ذکر کیا، وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون۔ جب بی بی آسیہ علیہ السلام پر میخیں لگنے لگے اور اس کے جسم پر میخوں کو جب ٹوکا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری اماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ دوڑ کر آئے۔ جب بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو بی بی آسیہ علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں دعا کر، تو بی بی آسیہ علیہ السلام نے دعا کی، جو کہ 28ویں پارے کی آخری آیات ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تو اپنے جنت میں میرے لیے گھر کو بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے جو نوکر ہیں اس کے ظلم سے میری حفاظت فرما، اور مجھے قوم ظالم سے، جو قوم ظلم کرنے والے، ان سے مجھے نجات دے دے۔ اور اس عورت سے روح نکل گئی۔ دنیا میں تھی فرعون کی بیوی آسیہ، اور جنت میں محمد الرسول اللہ کی بیوی بنی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے کا وقت تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں میری بیوی ہے، اس کو بھی سلام کہنا۔ کہا تزوجت من قبلی، اس سے پہلے بھی شادی کیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، امرأۃ، ایک عورت ہے جو دنیا میں فرعون کی بیوی تھی، جنت میں رب اس کو محمد مصطفیٰ عطا کرے گا اس قربانی کی وجہ سے۔